اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لیں گے یہاں تک کہ لایا جائے ہمارے پاس مثل اس کے جو لایا گیا اللہ کے رسولوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنا پیغام کہاں پہنچانا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جو مجرم ہیں ذلت پہنچے گی ان کے رب کی طرف سے اور دردناک عذاب، اس سبب سے کہ وہ مکر کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے داعیوں کو یہ تسلی تھی کہ اگر تمہارے پیغام پہنچانے میں، تمہاری دعوت میں سرکردہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی مخالفت قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے کی ہے، لیکن ہر نبی نے اپنا کام جاری رکھا، اپنے کام کو چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے داعیوں کو یہ پیغام تھا کہ انسان کا تمہاری محنت کا میدان دعوت اور محنت ہی ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ آ جائے۔ جو آدمی دین کی دعوت میں مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور اللہ کی طرف سے دنیاوی کوئی عطا ہے تو ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک سردار رہتا تھا جس کا نام ولید تھا، اور مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خالد کے ابا ولید تھے۔ بہت مال اللہ نے دیا تھا، بڑی دولت تھی اور بہت ذہین تھا، اور 10 بیٹے تھے۔ یہ کہتا تھا کہ نبوت مجھے ملنی چاہیے۔ ایک غریب خاندان کا جس کا ابا بھی بچپن ہی سے فوت ہو گیا، تو کیا اور ہے بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے بھی نوجوان، تو اس کے پاس کیسے اتنا بڑا عہدہ آ گیا ہے؟ یہ تو مجھے ملنا چاہیے، میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، اتنا مال دولت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ لولا نزل علی ھذا القرآن علی قریۃ، کہ یہ جو قریتین عظیم، علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو 2 بستیاں ہیں مکہ کی اور طائف کی، ان کے بڑے سرداروں میں سے کسی کے پاس وحی آنی چاہیے۔ اس کا یہ ذہن تھا کہ میں مستحق ہوں، مجھے یہ نبوت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کے جواب میں اتاری، جس میں مختصر جواب دیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی اور نبوت کی دلیل یا اللہ کا کوئی حکم، آیت کے کئی معنی ہیں اور سارے معنی یہاں مراد ہیں، اللہ کا کوئی حکم، کوئی معجزہ، کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس وہ چیز نہ آئے جو رسولوں کے پاس آتی ہے، یعنی ہمارے پاس رسالت آنی چاہیے، ہم رسول ہونے چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغام و رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔
کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مقصد اس لفظ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا مال دولت معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صلاحیت میرٹ، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے طینت کو، جن کی مٹی کو پاکیزگی عطا فرمائی اور بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ان کو نور اور خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے، اللہ نے ان کے دل کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہاں قرآن اترے اور وہاں نبوت اترے۔ یہ ایک دنیا دارانہ سوچ ہے کہ جس کے پاس عہدہ بڑا ہے یا جس کے پاس مال دولت زیادہ ہے تو اس کو معیار ملنا چاہیے، ایسا اللہ تعالیٰ کا قانون اصول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قانون اصول صلاحیت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہاں رسالت سے مراد وہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، روایت میں ہے کہ ابو جہل یہ کہتا تھا، اس کو نبوت کی خواہش نہیں تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح میرے پاس بھی آنے چاہیے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو پھر اس کی اجازت میرے سے ہونی چاہیے، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے آ کر بتائیں کہ میں نے ان کو پیغام بھیج دیا ہے، تب ہم تسلیم کریں گے۔ یہ بھی ایک تکبر تھا، غرور تھا کہ میں علاقے کا سردار ہوں، میری اجازت کے بغیر ان کو نبوت کیسے مل گئی ہے۔ تو اب اس آیت کا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیت آتی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا، تو قالوا، یہ مشرک کہتے تھے، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام لائے جائیں اللہ کا وہ پیغام لے کر جس طرح اللہ کے رسولوں کے پاس لائے جاتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے کسی کے پاس آنے کا جو اعزاز ہے، اس کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، مقام ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئیں، ہر ایک کا یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اگرچہ انسان کو اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن وہ اعلیٰ پاکیزہ اعلیٰ درجے کے جو انسان ہیں ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ جائیں۔ فرمایا سیصیب الذین اجرموا، یہ جو مجرم لوگ ہیں وہ ولید بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو یا اس طرح کا کوئی آدمی ہو، تو یہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، تو ان کا نتیجہ یہ ہوگا، ان مجرموں کو ذلت اور رسوائی پہنچے گی عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور دردناک عذاب پہنچے گا۔ دنیا میں تکبر کی وجہ سے انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کے دین پر آنے میں رکاوٹ ہیں، ایک ہے دنیا کی محبت اور دوسرا ہے تکبر۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان دین کی طرف نہیں آتا، یا تکبر اور غرور کی وجہ سے کہ میں تو اتنا اعلیٰ آدمی ہوں، میں کیسے عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوں، میں عام لوگوں کی وضع اختیار کروں۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ ہیں۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو ذلیل کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہاں کیونکہ تکبر کی وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ مجھے نبی ہونا چاہیے یا جبرائیل علیہ السلام کا میرے پاس بھی آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھے گا۔ اور حدیث شریف میں مفسرین نے یہاں روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا، یہ ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے، یہ بڑائی عظمت، یہ میری چادر ہے،
جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا۔ تو متکبرین کو یوں ذلت اور خواری کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا عذاب شدید بما کانوا یمکرون، یہ دین کی مخالفت میں جو تدبیریں کرتے ہیں تو اس کے بدلے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور ذلت و خواری کے ساتھ اس کو ان کا حشر ہوگا۔ ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، اور دیندار اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دے بس، اور اس میں اپنی ذات کو، اپنی عظمت اور بڑائی کو سامنے نہ لے آئے۔ اور دوسرا سبق یہاں یہ ملتا ہے، اللہ کے ہاں ضابطہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت پر فیصلے ہوتے ہیں، کسی کے مال دولت پر نہیں ہوتے۔ یہی قانون اصول انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے پاس آتی ہیں آیت، کوئی آیت، نشانی، حکم، قالوا کہتے ہیں لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ لایا جائے، مثل ما اوتی، اس کی مثل جو لایا گیا رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کے پاس۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتا، کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا ہے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور شدید سخت عذاب، بما کانوا، اس سبب سے، یمکرون، جو وہ دین کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں۔